معروف کمیڈین طارق ٹیڈی صاحب کی طبیعت ان دنوں ناساز ہے اور اس وقت میں PKLI کے باہر موجود ہوں اور میرے ساتھ بڑی خاص شخصیت موجود ہیں امان اللہ خان صاحب کے صاحبزادے عدنان امان اور سینئر صحافی نبیل رشید صاحب جو کہ یہاں عیادت کرنے آئے ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں بتاتے ہوئے، لیور کے فنکشنز ان کے ٹوٹلی ڈسٹرب ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر نے بھی یہی کہا کہ یار آپ لوگ دعا کریں، کوئی ایسا شہر نہیں جہاں ہم پلے کرنے گئے اور امان صاحب سے لوگوں نے یہ سوال نہ کیا ہوگا امان صاحب آپ کا اور طارق ٹیڈی صاحب کا بڑا گرم جوشی والا میچ پڑتا ہے۔ اتنی جلدی میں نے کسی بندے کو تھیٹر کی دنیا میں نا عروج پاتے نہیں دیکھا۔ جب میں گیا ہوں نا ان کے پاس، میں نے سلام کرنا چاہا تو میرے سلام سے پہلے انہوں نے کہا صاحب جی آ گئے ہو، بس۔ اس کے علاوہ وہ بولنے کی کوشش کر رہے تھے، بول نہیں پا رہے تھے۔ سیریس کنڈیشن ہے اور جتنے زیادہ وہ علیل ہے لیکن اس کے باوجود جو ان کی ہمت ہے وہ بڑی دیدنی ہے۔ ایک ورڈ جو بار بار ان کے منہ سے نکل رہا تھا وہ تھا سونو، جو ان کا بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے۔ فاروق ہاسپٹل سے انہوں نے کہا کہ جی اب ان کی حالت بہتر نہیں ہے تو آپ PKLI چلے جائیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ختم ہونے کی حالت میں یہاں انہیں شفٹ کیا گیا اور یہاں جب آئے تو جب ان کو پمپ لگایا تو وہ 10-15 منٹ میں اٹھ کے بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے کہا ہم نے یہ کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جب ٹیڈی صاحب کی فیملی نے میڈیا پر آ کر یہ اپیل کی نا کہ ہماری مدد کی جائے، اس سے پہلے ہمیں مر جانا چاہیے تھا۔ دیکھتے ہوئے مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے اور مجھے ترس بھی آتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے باپ کے لیے فریاد کر رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی کے بیٹے پر ایسی نوبت آئے کہ اس کو اپنے باپ کی زندگی کے لیے، صحت کے لیے پیسوں کی فریاد کرنی پڑے۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ معروف کمیڈین طارق ٹیڈی صاحب کی طبیعت ان دنوں ناساز ہے اور اس وقت میں PKLI کے باہر موجود ہوں اور میرے ساتھ بڑی خاص شخصیت موجود ہیں امان اللہ خان صاحب کے صاحبزادے عدنان امان اور سینئر صحافی نبیل رشید صاحب جو کہ یہاں عیادت کرنے آئے ہیں۔ ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور ڈاکٹر سے بھی انہوں نے بات کی ہے، تو جو ساری تفصیل ہے کہ طارق ٹیڈی صاحب کی اس وقت صحت کیسی ہے اور جو تمام باتیں چل رہی ہیں وہ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ آپ بتائیے گا، آپ یہاں پر آئے ہیں، طارق ٹیڈی صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے اور ڈاکٹر سے بھی آپ ملے ہیں، تو ٹیڈی صاحب سے کیا بات ہوئی اور ڈاکٹر سے جو بات ہوئی وہ بھی بتائیے گا۔ فراز بھائی، اس ٹائم سب سے پہلے تو میں اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہ کرتے ہوئے یہ بات کروں گا، کیونکہ اس سچویشن میں جب کوئی ایک پیشنٹ ICU میں ہو اور آپ اس کو ملنے جائیں تو پہلے تو یہ کہ انسان جو ہے نا جو اس کی عیادت کرنے آتا ہے وہی جو ہے وہ بندہ آدھا بیمار ہو جاتا ہے دیکھ کے، کیونکہ ٹیڈی صاحب کے ساتھ ہم نے ان کو کلائمیکس پہ دیکھا ہوا ہے، ان کو تندرست حشاش بشاش اور سٹیج پہ گرجتے دیکھا ہے۔ تو ابھی جس کنڈیشن میں میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، میں نے ان کو جا کے اپنا بتایا ہے تو انہوں نے ایکنالج کیا ہے، اس سیریس حالت میں بھی انہوں نے مجھے ایکنالج کیا اور بڑا خوش ہوئے۔ میں نے بتایا کہ انکل میں ٹیپو امان اللہ صاحب کا بیٹا، تو انہوں نے آنکھیں کھولی، انہوں نے کہا شکریہ بیٹا آپ آئے ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ ان کی کنڈیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ جب تک پیشنٹ ICU میں ہوتا ہے نا، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ لیور کے فنکشنز ان کے ٹوٹلی ڈسٹرب ہو چکے ہیں، تو کنڈیشن ان کی ابھی تک ہے سیریس ہی۔ لیکن ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی ہے، ڈاکٹر نے بھی یہی کہا کہ یار آپ لوگ دعا کریں کہ ہم کوشش تو پوری کر رہے ہیں، ڈاکٹرز اپنا تو پورا بیسٹ کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے ان کو ریکوری کی طرف لے کے آئیں یا اپنی نارمل لائف کی طرف آئیں، تو تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا عدنان بھائی، طارق ٹیڈی صاحب کا آپ نے عروج دیکھا ہوا ہے، تو وہ وقت جب وہ اکیلے بندے نے پورے تھیٹر سنبھالا ہوا، ٹھیک ہے، تو امان اللہ صاحب کے ساتھ انہوں نے کام کیا، تو ان کا آپس میں تعلق کیسا تھا اور وہ جو عروج کے زمانے تھے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں وہ بھی ذرا ناظرین کو بتائیں۔ بیسکلی طارق ٹیڈی صاحب اسٹرگل تو کافی پرانی انہوں نے سٹارٹ کی ہوئی تھی، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان کا جو ہے وہ کلائمیکس دیکھا ہے۔ ان کا میری جب ان سے پہلی ملاقات ہوئی تو مجھے یاد ہے ایک پلے تھا برگر فیملی، وہ پہلی دفعہ جو ہوا تھا وہ الحمرا میں ہوا تھا، وہ میں نے اس دوران میری ان سے ملاقات ہوئی تو ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، میری آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں بتاتے ہوئے اور اس میں مسکراہٹ بھی ہے۔ تو میں پہلی دفعہ انہیں ملا، میں اسکول جاتا تھا، کوئی کافی پرانی بات ہے، 17-18 سال، تو میں ونگ میں گیا تو یہ ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا انہوں نے، طارق ٹیڈی صاحب نے وائٹ، تو مجھے پاپا کہتے ہوئے چاچے اپنے نو سلام کر، میں نے سلام کیا تو خان صاحب کو کہتے کہ کنویں نمبر تے وے،
ਆਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਸਰਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਲਾਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਟੀਪੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। तो टैडी साहब ने आगे से कहा अच्छा पहली सारी ज़िंदगी ਅਸੀਂ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਟੀਪੂ ਸਾਹਿਬ ਕਵਾਂਗਾ। तो बड़ा मुस्कुराया मैं, बड़ा हंसा कि यार देखो पहली मुलाकात ही बड़ी मेमोरेबल होगी। तो उसके बाद इनका एक ड्रामा हिट हुआ था, ये मेरी उनसे पहली मुलाकात थी। इनका ड्रामा हिट हुआ था जिसका नाम था बूहे बारियाँ। वो बूहे बारियाँ के बाद फराज साहब आप यकीन करें, हम पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ हम प्ले करने गए और अमान साहब से लोगों ने ये सवाल ना किया होगा अमान साहब आपका और तारिक टैडी साहब का बड़ा गर्म जोशी वाला मैच पड़ता है। यानी इतनी जल्दी मैंने किसी बंदे को थिएटर की दुनिया में ना अरूज पाते नहीं देखा। और एक तो बहुत जल्दी और दूसरा बम अरूज तक ये बंदा गया है, ये हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। यानी जिस ड्रामे में कास्ट होती थी अमानुल्लाह साहब, मस्ताना साहब, तारिक टैडी साहब, सर जी उस थिएटर के बाहर ऐसे जैसे कि आपने कोई समझ लगे कोई हजूम में कोई चीज़ ऐसी खुल गई है, कोई ऐसे लगता था जैसे कोई खुदा न खास्ता हादसा हो गया। इतना अरूज इस बंदे ने देखा है। तो हमने तो इनका बहुत क्लाइमेक्स लेवल सेहत भी और इस बंदे को कटी पतंग की तरह काम करते देखा है हमने स्टेज पे। यानी घंटों घंटों के इनके मैच देखे हैं। तो अभी वो सारा क्लाइमेक्स देखने के बाद इस कंडीशन में देख के बड़ी तकलीफ़ हो रही है मुझे। मैं बहुत ज़्यादा दुआगो हूँ और मैं उनके चाहने वालों से भी, क्योंकि हमारा तो इनके साथ, क्योंकि ये जितने स्टेज के आर्टिस्ट हैं, क्योंकि हम लोग बींगे एक खान साहब की औलाद होने की हैसियत से हम लोगों की ये सारी एक फैमिली है। तो इनमें से इन्होंने हमारे बड़ों के साथ काम किया है, इनमें से किसी को कुछ भी होता है तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। तो मैं इस टाइम बड़ी तकलीफ़ में हूँ कि अल्लाह ताला इनको जितनी जल्दी हो इनको रिकवरी मिलनी चाहिए, सेहत मिलनी। नबील रशीद साहब आप बताइएगा, आपकी मुलाकात हुई है तारिक टैडी साहब से, तो आप ज़रा अहवाल बताइएगा। सबसे पहले तो जो दनान साहब ने बात की ना, बड़ा मुश्किल होता है आईसीयू में आप उस शख्स को मिलने जा रहे हो जिस शख्स को आपने मुस्कुराहटें बिखेरते हुए देखा हो, जिस शख्स को आपने शरारतें करते हुए देखा हो। मैं जब उनके पास मिलने के लिए गया तो मुझे जो आखिरी उनसे मुलाकात हुई चांद बराल साहब के साथ अल-फलाह थिएटर में गए, तो उस वक्त वो जो सीन थे वो मेरे सामने आ रहे थे। तो वो उस वक्त कितने एक्टिव थे, कितने हशाश बराज थे और शरारतें कर रहे थे और उन्होंने वो लड़कों को गालियाँ निकाल के रहे और चांद आया था कमरा शमरा जड़ा सारा कुछ खाली कर दो, इन्हें इंटरव्यू करना है। तो बड़ा मुश्किल था उनको फेस करना, उनको देखना, लेकिन ये एक निज़ाम है कुदरत का और दुआई की जा सकती है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि जितनी उनकी सीरियस कंडीशन है और जितने ज़्यादा वो अलील है, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी हिम्मत है वो बड़ी दीदनी है। मतलब वो बोल नहीं पा रहे। मतलब जब मैं गया हूँ ना उनके पास, आप बाहर थे, तो मैं जब गया हूँ उनके पास तो मैंने सलाम करना चाहा तो मेरे सलाम से पहले उन्होंने कहा साहब जी। मतलब एक वर्ड जो उनके साथ मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद वो उनके रिलेटिव भी आ गए, मैं खड़ा रहा 8-10 मिनट मैं खड़ा रहा। तो एक लफ्ज़ जो मुझे समझ में आया वो था साहब जी आ गए हो, बस। उसके अलावा वो बोलने की कोशिश कर रहे थे, मुझसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे थे, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे, लिप्स उनके हिल रहे थे लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन एक वर्ड जो बार बार उनके मुंह से निकल रहा था वो था सोनू, जो उनका बेटा है, इकलौता बेटा है। और मैं दनान साहब बता रहे थे कि इस वक्त वो 20% शायद कॉन्शियस है और उस टाइम वो सिर्फ अपने बेटे को ही, अपनी फैमिली को ही वो कर सकते हैं। तो बड़ा मुश्किल है टैडी साहब को इस हालत में देखना। मैं इनसे शेयर कर रहा था कि मैंने उनका पहला ड्रामा देखा चिट्टी कुड़ी दूध वर्गी, जिसमें इनके वालिद साहब अमानुल्लाह खान साहब भी थे। उसमें वो साई बने हुए थे और हाथ ला रहे थे। तो वो मेमोरीज़ हैं। एक इतना बड़ा आर्टिस्ट ये के लिए निज़ाम है। तो बस तमाम जो देखने वाले हैं उनसे यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्द जल्द अच्छे सेहतयाबी दें, कोई ऐसा करिश्मा हो, कोई ऐसा मोज़ा हो कि वो उठें। क्योंकि अभी जो उनकी फैमिली से हमारी बात हुई तो उन्होंने एक बात बड़ी बताई कि जब वो फ़ारूक हॉस्पिटल से उन्होंने कहा कि जी अब इनकी हालत बेहतर नहीं है तो आप PKLI चले जाएं, उन्होंने वहाँ से रेफ़र किया। अभी उन्होंने बात बताई है, मुझे नहीं पता। तो वह कह रहे हैं कि उस वक्त उन्होंने, अब ये समझ लें कि वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, जवाब था और ख़त्म हो चुके थे और ख़त्म होने की हालत में यहाँ उन्हें शिफ्ट किया गया। और यहाँ जब आए तो जब उनको पंप लगाया तो वो 10-15 मिनट में उठ के बैठ गए थे। उन्होंने कहा हमने ये करिश्मा अपनी आंखों से देखा है कि इस हद तक तबीयत ख़राब हुई, बाद में फिर रिकवर किया है। अभी भी उनकी हालत बहुत ख़राब है
اور جب تک وہ ICU میں ڈیفینیٹ وہ بڑے سیریس ہیں اور لیور کا ان کا بڑا سنگین مسئلہ ہے اور لیور جو ہے وہ کام نہیں کر رہا اور خون کی بلیڈنگ اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ درجنوں بوتلیں ان کو خون کی لگی ہیں، تو بڑی افسوسناک صورتحال ہے. بس دعا ہی کی جا سکتی ہے. تمام جو دیکھنے والے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد جو ہے وہ صحت یاب کریں. بالکل اتنا بڑا اداکار جس نے پوری دنیا میں نام کمایا اور جس کے نام پر ٹکٹیں بکتی تھیں، آج اس کی زبان لڑکھڑا رہی ہے اور چلنا بھی بڑا مشکل ہے. اچھا یہ بھی بتائیں کہ جو حکومت کے حوالے سے باتیں ہم سن رہے ہیں کہ حکومتی امداد کے حوالے سے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں اس پر جواب دینے سے پہلے نا میں شرمندگی کا اظہار کروں گا. مطلب میں یہ کہوں گا کہ ہمیں جب ٹیڈی صاحب کی فیملی نے میڈیا پر آ کر یہ اپیل کی نا کہ ہماری مدد کی جائے، اس سے پہلے ہمیں مر جانا چاہیے تھا. سر دیکھیں، طارق ٹیڈی تو ایک بہت بڑے آرٹسٹ ہیں. کوئی چھوٹا بھی آرٹسٹ ہو نا تو وہ ایسے سلوک کا ہرگز مستحق نہیں ہوتا کہ اس کے گھر والوں کو اپیل کرنی پڑے. اب میں مختلف انٹرویوز دیکھ رہا تھا ان کے بیٹے کے اور ان کے بھائی کے، شہباز صاحب کے. مجھے بڑی تکلیف ہوئی. فراز نہیں، یہ نوبت نہیں آنی چاہیے. جب اس طرح کی خبر آتی ہے نا، کوئی آرٹسٹ جو ہے اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہو گیا ہے، تو ہمارے جو ادارے ہیں، جو ہماری گورنمنٹ ہے، اسے اسی وقت ان ایکشن ہونا چاہیے اور اسے ضرورت نہ پڑے ان کے لواحقین کو کہ وہ اپیل کریں ٹی وی پر آ کر. اس سے پہلے ہی وہاں پہنچ جانا چاہیے اور ساری ذمہ داری لے لینی چاہیے. ٹھیک ہے، دیکھیں کوئی اتنی بڑی رقم تو نہیں تھی، کوئی کروڑوں روپے تو نہیں تھے. اب وہ 2,90,000 بل بنا تھا ایک بال ٹاؤن میں جو فروخ ہاسپٹل تھا، 10-15 لاکھ روپیہ. مطلب 10-15 لاکھ روپے کے لیے ہم نے ایک اتنے بڑے آرٹسٹ کو ذلیل کیا، اس کی تذلیل کی. یہ ریالٹی ہے جو کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ طارق صاحب ایسے سلوک کے ہرگز مستحق نہیں تھے اور یہ نوبت یہاں تک پہنچنی نہیں تھی چاہیے کہ ہو. لیکن جب کہ انہوں نے، ان کی فیملی نے وہ ایپلیکیشن ریٹن، ٹھیک ہے، ہارڈ کاپی میں وہ ٹرانسفر کروائی CM ہاؤس میں، PM ہاؤس میں، کلچرل میں، الحمرہ میں، ٹھیک ہے. لیکن ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ایکٹیو رسپانس نہیں آیا، کوئی یقین دہانی نہیں کروائی گئی. اور 8 سے 9 دن ہو گئے ہیں، 5-6-7 دن فروخ ہاسپٹل میں اور 4-5 دن یہاں پر PKLI میں. کوئی بھی حکومتی رہنما، کوئی بھی اداروں کا سربراہ، ٹھیک ہے، کوئی کلچرل فاؤنڈیشن، کوئی بندہ یہاں پر ان کی عیادت کے لیے نہیں آیا ہے. تو یہ ہمارے لمحہ فکریہ ہے. پوری دنیا میں آرٹسٹ جو ہوتے ہیں ان پر برا وقت آتا ہے، لیکن جو ان کی وہاں کی تنظیمیں ہوتی ہیں، سرکاری تنظیمیں اور غیر سرکاری تنظیمیں جو ہیں، وہ ان کو آن کر لیتی ہیں، وہ اڈاپٹ کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے، انڈیا میں بھی اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں. لیکن اس طرح کا جو یہاں پر حال ہے سر، ایسا حال اور کہیں نہیں ہوتا. مطلب مجھے یقین جانیے گا، ابھی یہ سونو سے بات بھی کر رہے تھے تو مجھے تکلیف ہے. مجھے اس کو دیکھتے ہوئے مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے اور مجھے ترس بھی آتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے باپ کے لیے فریاد کر رہا ہے. اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی کے بیٹے پر ایسی نوبت آئے کہ اس کو اپنے باپ کی زندگی کے لیے، صحت کے لیے پیسوں کی فریاد کرنی پڑے. اور میں اس میں خاص طور پہ جو ان کا بیٹا ہے سونو، اس کے بارے میں بھی ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ میں نے طارق ٹیڈی صاحب کا میں نے بتایا کہ وہ بھی بہت حالت ان کی خراب ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں 10 منٹ کھڑا رہا، انہوں نے کچھ نہ کچھ وہ اپنے جنبش کرتے رہے. تو وہ بڑے ہمت والے ہیں. ان کا بیٹا بڑا ہمت والا ہے کہ اتنی ڈپریسنگ سچویشن، اتنا ٹینس ماحول، لیکن وہ مسلسل جو ہے وہ اپنے ابا کی عیادت کر رہا ہے، اپنے ابا کے ساتھ کھڑا ہے. مطلب اس وقت ٹیڈی صاحب کو بھی اسی کا سہارا ہے. ابھی وہ جتنی دیر سونو مطلب سونو ہے ان کی وہ. تو یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے. ان کے بیٹے کا جو رول ہے اس کے لیے لوگ ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی ہمت دیں کہ وہ اپنے باپ کی جو ہے خدمت کر سکے. بالکل صحیح ہے. اچھا عدنان صاحب، آپ آخر میں ایک تو جو سونو سے بھی آپ کی بات ہوئی ہے وہ بھی ذرا بتائیے گا، اور حکومت سے آپ کیا اپیل کریں گے؟ جو ان کے بیٹے سے میری بات ہوئی، اس نے بھی ظاہری بات ہے اس ٹائم جو فیملی اٹینڈنٹ ہوتے ہیں سیریس مریض کے، ان کے لب پہ صرف ایک ہی لفظ ہوتا ہے کہ یار دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جلدی ریکوری دیں. بس یہ بات ہوئی ہے. اور شکریہ، میں کیا شکریہ کس بات کا، ہمارا فرض تھا ادھر آنا. میرے والد صاحب کے کولیگ ہیں اور میرا بنتا بھی ہے آنا. تو ان کے بیٹے سے تو یہ فون پہ بات ہوئی ہے ابھی.
اور دوسرا جو نبیل صاحب نے میرے خیال سے بات کر دی ہے، میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی بات، کوئی لفظ، کوئی اپنے احساسات میں جو انہوں نے بیان کیا ہے کچھ چھوڑا ہو. حکومت کو کرنا چاہیے. دیکھیے نا، پوری دنیا میں جو آرٹسٹ کمیونٹی کو کنسیڈریشن گورنمنٹ لیول پہ ملتی ہے نا، وہ ہی میننگ فل ہوتی ہے. جتنے آرٹسٹ ہوتے ہیں یہ بہت حساس لوگ ہوتے ہیں. میرے والد صاحب اللہ جنت نصیب کرے، وہ فرمایا کرتے تھے، کہتے یار دیکھو، انسان جو ہے نا، جو آرٹسٹ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ وہ بائی برتھ بائی بورن آرٹسٹ ہوتا ہے. کوئی بھی انسان جو کلاکار ہے، وہ کوئی بھی آرٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ شاعر ہے، چاہے وہ پینٹر ہے، چاہے وہ سنگر ہے، یعنی جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خدا دا ٹیلنٹ دیا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. پوری دنیا میں قدر ہوتی ہے آرٹسٹ کی یار، سپورٹس مین کی ہوتی. ہمارے ملک میں سپورٹس کے لوگوں کے ساتھ دیکھیں کیسا سلوک کیا جاتا ہے. ہمارے ملک میں فلم کے لوگوں کے ساتھ، تھیٹر کے لوگوں کے ساتھ، یعنی اتنی میں کہوں گا کہ نیگلیجنسی، اتنا اگنور بھی نہیں کرنا چاہیے یار. اللہ تعالیٰ کو بھی منہ دکھانا ہے. اور جو بندہ آپ کی کمیونٹی کو، آپ کی نیشن کو، آپ کے ملک کو جو بندہ انٹرٹین کر رہا ہے، جو بندہ صرف لافٹرز کا کام کر رہا ہے، اور ویسے بندوں کو تو آن کرنا چاہیے یار. تو میں گورنمنٹ سے بھی یہ، آپ کے پلیٹ فارم سے میں بھی یہ سیم ریکویسٹ کروں گا جو نبیل رشید صاحب نے کیا کہ یار جلدی رسپانس کرنا چاہیے. ایک چھوٹا سا واقعہ دیکھیے، ہم بلونگ کرتے ہیں امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے نواسے، بڑے نواسے امام حسن علیہ السلام کا ایک واقعہ اس سچویشن پہ میں سمجھتا ہوں بتانا بہت ضروری ہے. ان کا دور تھا، تو ایک غریب بندہ ان کے دربار میں آیا. اس نے آ کے کہا جی میری بیٹی کی شادی ہے، تو بیت المال میں اگر کچھ پڑا ہے تو اس مال میں سے میری بیٹی کی شادی کر دی جائے. آپ نے فرمایا بالکل کرو. جو کچھ بیت المال میں پڑا تھا انہوں نے اپنا بیسٹ کیا، انہوں نے شادی کروا دی. شادی کر کے واپس آئے تو سرکار اپنے گھر میں اپنے صحن میں بیٹھے، کچھ مریدین پاس بیٹھے. انہوں نے کہا یار نواسۂ رسول، ابھی آپ اتنا بڑا نوبل کاز، اتنا بڑا کام سر انجام دے کے آ رہے ہیں، ابھی آپ کے چہرے پہ پریشانی ہے. آپ نے فرمایا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ بندہ چل کے ہمارے پاس کیوں آیا، ہم کیوں نہیں اس کے پاس گئے اس کی مدد کرنے. تو نبیل بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یار جب ایک دفعہ ایک اپلیکیشن پہنچ گئی ہے، ان کی فیملی نے، آرٹسٹ کمیونٹی نے آ کے پلیٹ فارم پہ، میڈیا پہ یہ کہہ دیا کہ یار اس کی ہیلپ کریں، ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس کے بعد یار کیا اتنے ان کے پروسیس رہ گئے ہیں. بس شرمندگی اور پسماندگی ہے ہم لوگوں کی. بالکل جی، آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور جو ہمارے فنکار ہیں ان کی بے قدری اور ناقدری کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے. یہ جو فنکار ہوتے ہیں یہ تو پوری دنیا میں ہمارا فیس ہوتے ہیں، لیکن جو صحت ہے وہ تو پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے، چاہے وہ کوئی غریب ہو، ہر شہری کا حق ہے کہ اسے صحت ملے. اور فنکار تو پھر بہت اگلے درجے کی چیز ہوتی ہے. تو حکومت کو آگے آنا چاہیے، اور جو ان کی فیملی اپیل کر رہی ہے اس پر عمل درآمد ضرور ہونا چاہیے. ہمیں فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.